بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے ISSB کی تیاری پوری محنت اور لگن کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اصل میں پکچرز کی جو سٹوری ہوتی ہے، سٹوری رائٹنگ سے متعلق ہے۔ کچھ کینڈیڈیٹ کو مسئلہ آ رہا تھا تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے اوپر ایک الگ سے دوبارہ ویڈیو بنائیں۔ آلریڈی جو سٹوری رائٹنگ ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اگر کسی نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں دے دوں گا، اس کو ضرور دیکھ لیں، کیونکہ سٹوری رائٹنگ کے جتنے بھی فنڈامنٹلز ہیں وہ سارے میں نے پہلی ویڈیو میں ڈسکرائب کی ہوئی ہیں۔ اور اس ویڈیو میں ٹیکنیکس بتاؤں گا۔ یہ تھوڑی سی ڈائریکٹ اپروچ ہوگی۔ ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ آپ نے جو کوئی بھی پکچر ہو، نیگیٹو پکچر، اس کو پازیٹیو سٹوری میں کیسے کنورٹ کرنا ہے۔ تو یہ ٹیکنیک اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن کہ پکچر سٹوری رائٹنگ، اس کو TET بھی کہتے ہیں، یعنی کہ تھیمیٹک پرسیپشن ٹیسٹ ہے۔ اور یہ جو سائیک ٹیسٹ سیریز ہے اس کا جو سلیکشن پروسیس ہے اس کا ایک کریٹیکل پارٹ ہے۔ اور اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ اسیس کرنا ہے کینڈیڈیٹ کی پرسنالٹی کو اس ٹیسٹ کا، کریٹیوٹی، ایموشنل انٹیلیجنس، پرابلم سالونگ سکلز اور اوور آل مائنڈ سیٹ چیک کرنا، اسیس کرنا اس ٹیسٹ کا مقصد ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے تھرو جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ کینڈیڈیٹ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، پرابلم سالونگ سکلز ہوتی ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ، جو چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ تصویر میں چیلنجنگ سچویشنز ہوتی ہیں تو وہ سائیکالوجسٹ اس کو چیک کرتا ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی نیگیٹو پکچر آ جائے سٹوری رائٹنگ کے لیے، فار ایگزامپل کوئی ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوں، ڈیزاسٹرز ہوں، کنفلکٹس ہوں یا اسٹرگلز ہوں، ایسی تصویر اگر ہے کوئی، تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایسی سٹوری بنائیں کہ جو انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ڈیزاسٹر کو، اس کو آپ ہوپ میں، ریزیلینس میں اور ایک پازیٹیو میسیج میں کنورٹ کریں۔ یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی انگیجنگ سٹوری یا پازیٹیو سٹوری بنانے کے لیے نیگیٹو امیج سے، اس کے لیے بیسیکلی جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں کسی بھی انڈیویجول میں، وہ ہوتی ہے اس کی کریٹیوٹی، ایمپتھی اور اسٹریٹجک سٹوری ٹیلنگ ٹیکنیکس۔ اب سٹوری رائٹنگ یا سٹوری ٹیلنگ ٹیکنیکس ہر انڈیویجول کو نیچرلی نہیں آتی، اس کو سیکھنا پڑتی ہے۔ تو آگے جا کے میں وہ پروسیجر سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ کس طرح ایک اچھی بہترین سٹوری لکھ سکتے ہیں۔ تو جو سٹیپ 1 ہے، فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی دی کور ایشو۔ جب بھی آپ تصویر کو دیکھیں سٹوری رائٹنگ میں تو آپ اس کو غور سے دیکھیں اور اس میں سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کا پرابلم کیا ہے۔ فار ایگزامپل پرابلم ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی فائر ہے، رابری ہوئی ہے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے، تو آپ نے اس کو اس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ بنیادی ایشو ہے اس پکچر میں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو آپ کا سینٹرل کریکٹر ہے، جس کو ہیرو بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، انٹروڈیوس کرانا ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہوگا، شخص ہوگا، انسان ہوگا جو کہ ایکشن لے گا۔ اور یہ انڈیویجول یا ہیرو آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس جو دیے گئے پکچر میں وہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے، کوئی انسیڈنٹ کے پاس ہے، کوئی موٹر سائیکل یا پیدل پہ کوئی بندہ چل رہا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی افسر بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی دوسرا رسپانسبل پرسن ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ریلیونس اس پکچر کے ساتھ ہو۔ مطلب آپ امیجنری طور پہ کسی کو ہیرو نہیں بنا سکتے، وہ جو گیون پکچر ہوتی ہے آپ نے اسی میں سے ہی تلاش کرنا ہے کہ اس کا جو ہے ہیرو کون ہے، کون ہو سکتا ہے، جس کے اوپر آپ نے سٹوری بلڈ کرنی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی اس طرح کی امیج ڈسپلے ہو کہ وہ کولیپس بلڈنگ ہو، کوئی بلڈنگ جو ہے نا وہ گر چکی ہو، تو اس کے لیے ہیرو کوئی ریسکیو ورکر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح کی پکچر ہے، کوئی تصویر ہے، بندہ ہے وہاں پہ، یا آپ اس کو بنا سکتے ہو، یا کوئی بھی دوسرا بریو سویلین جو اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہو، وہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں کہ جو کہ ٹریپڈ وکٹم، جو اندر جو بلڈنگ گر گئی ہے اس کے نیچے جو بندے انسان دبے ہوئے ہیں، اس کی وہ ہیلپ کرے۔ تو آپ اس طرح مطلب ایک ہیرو فگر کو
بنا سکتے ہو اور پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو۔ جو اسٹیپ 2 ہے وہ ہے کہ جو آپ نے نگیٹیوٹی اس میں ہے، آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے پازیٹیوٹی میں تھرو اے ہیروئک ایکٹ۔ جو آپ نے چنا ہے ہیرو اس میں سے، وہ ہیروئک ایکشن لے گا، سٹیپس لے گا، تو پھر وہ جو نگیٹیوٹی ہے اس پکچر میں جو نظر آ رہی ہے، جو پرابلم ہے، ایشو ہے، وہ اس کو پازیٹیوٹی میں اس کو کنورٹ کرے گا۔ تو جو سٹوری آپ نے لکھنی ہے اس میں آپ نے ٹریجڈی اور ہیلپ لیسنس کے اوپر فوکس نہیں کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پوری کہانی ہے ہی اس کی ٹریجڈی کے اوپر لکھ لیں، تو آپ نے وہ نہیں کرنا۔ اس کا ذکر کر سکتے ہیں کہ یہ ایشو پرابلم ہوا تھا، لیکن اس کے اوپر پھر آپ ڈیٹیل سے لمبی کہانی نہیں لکھیں۔ اور اس میں سے آپ نے یہ بتانا ہے، شو کرنا ہے کہ کس بندے نے، جو آپ کا ہیرو ہے، اس طرح انیشیٹو لیا، اور جو سچویشن تھی ڈیزاسٹر کی، وہ اس نے وائزلی اس میں رسپونڈ کیا، اور آپ اس میں اس کی جو کوئک تھنکنگ ہے، بریوری ہے، لیڈرشپ ہے اور ٹیم ورک ہے، وہ اسٹوری میں ہائی لائٹ کریں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی امیج ہے، پکچر ہے کار ایکسیڈنٹ کی، تو آپ اس میں اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ہیرو نے کس طرح وہاں ان جو زخمی تھے ان کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی، اس کے بعد اس نے ایمبولینس کو کال کی، اور جو آس پاس کراؤڈ جمع ہوا تھا جو کسی کام کا نہیں تھا، اس نے اس کو کس طرح کنٹرول کیا۔ تو یہ آپ یہ والے ایکشن لکھیں گے، بجائے کہ آپ صرف وہ ایکسیڈنٹ اتنا برا ہو گیا تھا، اتنے بندے زخمی ہو گئے تھے، وہ اس کے اوپر ٹائم ضائع کریں۔ تو آپ نے اس کو اسی طرح نیریٹ کرنا ہے اور ریلیٹ کرنا ہے۔ جو تیسرا سٹیپ ہے، شو پرابلم سالونگ اینڈ ریسورسفلنس، کہ جو ہیرو ہے وہ جو ہے وہ ایکٹیولی فائنڈ سولوشنز رادر دین جسٹ ری ایکٹنگ۔ آپ نے اس کو فوراً ایکشن پہ لگانا ہے، نریشن کے اوپر نہیں لگانا۔ اور اس میں جو آپ نے بتانا ہے کہ جو ہیرو ہے یا جو آپ کا مین کیریکٹر ہے، اس کی جو یوز آف اویلیبل ریسورسز ہے، کہ وہ آس پاس ان کے پاس جتنی بھی ریسورسز ہیں ان کو وہ کس بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر رہا ہے، اور کس طرح لاجیکل ڈیسیجن لے رہا ہے، اور اپنے دماغ کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ ہیرو کی یہ والے اسپیکٹ اس میں ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کہیں پہ آگ لگی ہوئی ہے تو اس میں بجائے کہ پینک کرنے کے یا کوئی دوسری چیزیں بیکار قسم کے ایکشن کے بجائے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہیرو نے کتنی جلدی کے ساتھ اور کوئکلی لوگوں کو الرٹ کیا، کیونکہ آگ لگی ہوئی ہے، اور پھر اس نے فائر ایکسٹنگوشرز یوز کیے ہیں اس آگ کو بجھانے یا کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس نے پھر کس طرح اس بلڈنگ سے لوگوں کو ایویکویٹ کیا، فائر فائٹرز یا فائر فائٹنگ جو ٹیم ہوتی ہے اس کے آنے سے پہلے اس نے اس کو کس طرح ریسکیو کیا۔ تو آپ نے اس طرح کے ایکشن جو ہیں، جو پرابلم سالونگ ہے، ریسورسفلنس ہے، اس انڈیویجول کی، ہیرو کی، یا جو آپ کا مین فگر ہے، وہ آپ نے ڈسپلے کرنا ہے، بتانا ہے اس سٹوری میں۔ جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ اس میں لرننگ بتانی ہے اور چینج ان دی کیریکٹر، کہ جو آپ کا مین فگر ہے یا مین کیریکٹر ہے یا ہیرو ہے، اس کو آپ نے بتانا ہے کہ اس نے امپروو کیا ہے، اسے لرن کیا ہے اس انسیڈنٹ سے۔ تو آپ نے ایک تو یہ کہ انگیجنگ اور امپیکٹفل سٹوری لکھنے کے لیے آپ اس میں یہ کریں گے کہ جو انسیڈنٹ ہے اس کو آپ پازیٹیو چینج کی طرف لائیں، اور آپ اس میں بتائیں گے کہ اس انسیڈنٹ سے کیا سبق حاصل ہوا یا کیا موٹیویشن لوگوں کو ملی، پرٹیکولر اگر وہ کیریئر کی طرف لیڈ کرتا ہے وہ انسیڈنٹ یا وہ جو ایکشن ہوا تھا، یا کوئی سوشل ایشو تھا تو کمٹمنٹ ٹو سوشل کاز، یہ آپ نے لازماً اس میں مینشن کرنا ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد یہ چیزیں ہو گئی، جو سبق تھا وہ سیکھا گیا، یا جو ایک پرٹیکولر کیریئر تھا جو ہیرو کا نے ایڈاپٹ کیا تھا، تو وہ اس نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور اس کیریئر کو لوگوں نے پرسو کیا، یا جو سوشل کاز تھا وہ اس کے ساتھ لوگوں نے کمٹمنٹ شروع کی کہ مطلب وہ جو سوشل کاز ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اسی کو پرسو کریں گے، اسی کو فلفل کریں گے۔ مثال کے طور پہ اگر فلڈ ریسکیو مشن ہے کوئی، اور وہ
ہیرو نے وہ سارا کچھ کر لیا ہے، تو آخر میں جو ہیرو جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہی ول بیکم اے ڈیزاسٹر ریلیف والنٹیئر، کہ وہ اس طرح کے مزید بھی کام کرے گا، کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے، لوگوں کو بچانے کا کام ہے۔ تو مطلب یہ ایک لرننگ ہے یا ایک موٹیویشن ہے یا کمٹمنٹ ٹو سوشل کاز ہے، جو ہیرو جو بیسیکلی آپ ہی ہوتے ہیں نے یہ وہاں سے سیکھی، لرن کی۔ تو یہ جو لرننگ کرو ہے وہ اس انسیڈنٹ کے بعد آپ کی بڑھنی چاہیے، اور آپ کی جو یہ جو ہیرو کی جو لائف ہے اس میں اس کا پازیٹیو چینج آنا چاہیے، یہ آپ نے مینشن کرنا ہے اس میں۔ اسٹیپ 4 جو ہے، آپ نے اس کو پھر جو سٹوری آپ لکھیں گے اس کو اپنے پازیٹیو اینڈ پہ اور انسپائرنگ نوٹ جو ہے اس پہ کنکلوڈ کرنا ہے، اور اس میں سے آپ گریٹیٹیوڈ، اویئرنیس اور انسپریشن جو ہے نا وہ آپ اس میں مینشن کریں گے، اور آپ یہ بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ اس ایفرٹس نے کتنا فائدہ دیا لوگوں کو، اور لوگوں نے پھر اس کو اپریشیٹ کیا اور موٹیویٹ کیا، دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوئے اس پرٹیکولر ایکشن سے۔ فار ایگزامپل، یہ ایک ایگزامپل ہے کہ علی's quick response saved the injured cyclist's life. Realizing the importance of road safety, he pledged to always wear a helmet and educate others about traffic rules. تو جو پرابلم تھا اس پرابلم کو ختم کرنے کے بعد مطلب یہ ریئلائزیشن آئی کہ روڈ سیفٹی کتنی اچھی ہے، بہترین ہے، اور پھر اس نے جو نا وعدہ کیا، پلیج کیا کہ ہمیشہ جو ہے وہ ہیلمٹ پہنے گا اور دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کرے گا۔ تو یہ وہ پازیٹیو نوٹ ہے، انسپریشن نوٹ ہے جو آپ نے لازماً اس سٹوری میں لکھنا ہے۔ فائنل کنکلوژن یہ ہے کہ آپ نے سٹوری میں ہیلپ لیسنس نہیں دکھانی، آپ نے ایکشن پہ ایمفیسائز کرنا ہے، اور اس میں سے آپ نے جو کریج، انٹیلیجنس اور ٹیم ورک کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور آپ نے اپنی سٹوری کو کنسائز لکھنا ہے لیکن میننگ فل ہو۔ لمبی سٹوری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سی ہو، شارٹ ہو اور میننگ فل ہو، وہ آپ نے لکھنی ہے، اور اس کا اینڈ جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی لیسن کے اوپر ہو، اپریسیشن کے اوپر ہو، یا انسپائریشن، لوگ اس سے موٹیویٹ ہوں، انسپائرڈ ہو گئے ہوں، یا لوگوں نے سبق سیکھا ہو، تو یہ آپ نے اس پہ اینڈ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جو سٹوری کریٹ کرنی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی گیون پکچر ڈیٹیلز ہو۔ آپ نے پکچر کو غور سے دیکھنا ہے کہ وہ اس پکچر میں وہ چیز ہے یا نہیں ہے جو آپ سٹوری بتا رہے ہیں، تو آپ نے پکچر کے مطابق ہی سٹوری بنانی ہے، پکچر سے ہٹ کے آپ نے جو اس کے اندر کیریکٹر ہیں، جو چیزیں دی گئی ہیں، جو ایشو ہے، جو پرابلم ہے، اسی کے مطابق ہی سٹوری بنانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سٹوری کسی اور چیز کی ہو اور اس کے اوپر آپ کہانی کچھ اور بنا رہے ہوں، تو ان کا آپس میں لنک ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جب آپ سٹوری لکھیں گے تو آپ کی سٹوری جو ہے نا وہ پازیٹیو بھی ہوگی اور امپیکٹفل بھی ہوگی، اور آپ کا جو سائیکولوجسٹ ہوگا آپ کی جو سٹوری پڑھے گا تو وہ آپ مطلب اس کو پتہ چل جائے کہ اس بندے میں کریٹیوٹی ہے، پرابلم سالونگ سکلز ہے، اور ان مسئلے کو، چیزوں کو وہ سمجھتا ہے اور اس کے پاس سولوشن بھی ہے۔ تو یہ تھا اس پرٹیکولر ٹاپک سے متعلق۔ امید ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور آپ کے لیے ابھی آسانی پیدا ہو گئی ہوگی کہ آپ نے سٹوری کو کیسے لکھنا ہے، کس ترتیب سے لکھنا ہے، اور کیا کیا چیزیں اس میں مینشن کرنی ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی پرٹیکولر سوال ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے، اور آپ اپنی ICSB کی تیاری مفت اور درست طریقے سے کر سکیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بیسٹ آف لک اینڈ ہیپی لرننگ۔